فارس الدین اقطائی کی نگاہیں دوسرے لوگوں کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ سب اس کا ساتھ دینے پر پوری طرح آمادہ دکھائی دے رہے تھے۔ تم سب لوگ یاد رکھو کہ میری منصوبہ بندی ناکامی کا شکار ہوئی تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچ پائے گا، اس لیے ایک بار پھر سوچ لو۔ اقطائی، تم بجھارتیں بجھوائے جاؤ گے یا کچھ منہ سے بھی پھوٹو گے؟ عبداللہ قاف منہ بنا کر بولا، اقطائی تو ہمیں پہلے ہی خوفزدہ کرنے پر تلا ہے۔ اگر کچھ کرنا بھی ہو تو ہم پہلے ہی خوف کا شکار ہو جائیں تاکہ وقت پڑنے پر ہمارے ہاتھ پیر ہی پھول جائیں۔ احمد قزوینی ہنستا ہوا بولا، بات مذاق میں مت اڑاؤ۔ فارس الدین اقطائی بدستور سنجیدگی سے بولا، میں توران شاہ کو راہ سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں اور یہ کام کوئی مذاق نہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا اقطائی؟ علم الدین جینی بے اختیاری کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات تحمل سے سنو اور پھر فیصلہ کرو کہ کیا تم سب لوگ میرا ساتھ دے سکتے ہو یا نہیں۔ اقطائی، بیبرس نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم اس وقت ایک نازک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہمارے سامنے صلیبی لشکر موجود ہے جو ہمیں ہر قیمت پر مٹانے کے درپے ہے۔ اس سلسلے میں پہلے سلطان نجم الدین ایوب کی موت کو کافی دن تک مخفی رکھا گیا تھا کہ کہیں اسلامی لشکر بددلی کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر ان حالات میں سلطان توران شاہ کے ساتھ کوئی ایسا ناگہانی واقعہ رونما ہوا تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ میں نے سب پہلوؤں پر اچھی طرح غور کر لیا ہے۔ تم صلیبی لشکر کی فکر نہ کرو، ہمارا ہر منصوبہ صلیبی لشکر کی سرکوبی کے بعد ہی عمل میں آئے گا۔ میں اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا کہ جب تک ہماری زمین ہمارے قبضے میں ہے تب تک ہی ہمارا عہدہ اور منصب باقی ہے۔ صلیبی لشکر پر کل ایسا خوفناک حملہ کیا جائے گا کہ وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر صلیبی لشکر کا معاملہ نمٹ جائے تو اس کے بعد میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، بیبرس نے جواب دیا۔ اس کے بعد فارس الدین اقطائی نے اپنا منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لوگ فارس الدین اقطائی کے منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ گفتگو کے آخر میں فارس الدین اقطائی نے مسکراتے ہوئے جب یہ انکشاف کیا کہ اس تمام منصوبہ بندی میں رئیس العساکر جاشنیکر ایبک کی رضابندی بھی شامل ہے، تو وہاں موجود سب لوگوں کے چہروں پر حیرت و مسرت چھانے لگی۔ برقعی خان جینانی دستے کی آمد پر اٹھا۔ اس نے فوناجو خان کے باپ کو قریب بلایا۔ قریب آنے پر برقعی خان نے مطیع الدین کو اس کے حوالے کیا اور ہدایت دی کہ وہ اسے گھوڑے پر لاد کر تیز رفتاری سے بستی میں لے جائے اور اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کیا جائے۔ برقعی خان نے اسے واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس اجنبی کی جان ہر قیمت پر بچانی ہے کیونکہ وہ اس کے لیے بڑا اہم ہے۔ مطیع الدین کے بے ہوش جسم کو گھوڑے پر لاد کر جو ہی بوڑھا منگول روانہ ہونے لگا تو جونزیف نے اسے روک لیا۔ یہاں سے کوئی شخص اتنی دیر تک واپس نہیں لوٹ سکتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ منگولوں کو جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے علاقے میں بلا اجازت دندناتے پھرے۔ جینانی، ہوش کے ناخن لو اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں اردو زریں کے قائد اعظم کے چھوٹے بھائی برقعی خان موجود ہیں۔ ایک سپاہی آپے سے باہر ہوتا ہوا بولا، قائد کا بھائی ہو یا کسی غریب کا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ جونزیف اکھڑ لہجے میں بولا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، ہم سب یہی ہیں۔ یہ شخص زخمی ہے، کافی خون بہہ چکا ہے اس کا، اسے طبی مدد کی فوری ضرورت ہے۔ اسے جانے دو، میں خود تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ میرا نام برقعی خان ہے، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو اور یہ بھی مت بھولو کہ تم اس وقت منگولوں کی سرزمین پر کھڑے ہو۔ میں چاہوں تو تمہارے گھوڑوں کے نیچے سے اسی وقت یہ زمین کھینچ لی جائے گی۔ برقعی خان نے سرد لہجے میں اسے متنبہ کیا، کان زادے ایسی باتیں کرنا بند کرو اور سیدھی طرح سے میری بات کا جواب دو، دوسری صورت میں اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دوں گا۔ جونزیف سخت لہجے میں بولا، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ برقعی خان نے اطمینان سے اس کی توجہ منگول سپاہ کی جانب مبذول کروائی جو کہ زرگامی قبیلے سے برقعی خان کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ چکی تھی اور اب جینانی سپاہیوں کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ جونزیف یہ دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، اس زخمی کو روانہ ہونے دو، میں ابھی یہیں موجود ہوں۔ برقعی خان نے دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اسے جانے دو۔ جونزیف نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ بوڑھا منگول 3 سپاہیوں کے ساتھ مطیع الدین کو گھوڑے پر لادے وہاں سے زرگامی بستی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر برقعی خان نے جست لگائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے جونزیف کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ جینانی امیر، برقعی خان سرد لہجے میں گویا ہوا، آج مجھے ایک ایسی خوشی نصیب ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تمہارا سر ابھی تک دھڑ پر موجود ہے۔ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں صرف ایک بار جان بخشتا ہوں، دوسری بار میری تلوار بات کرتی ہے۔ میں یہاں تم سے مقابلہ کرنے نہیں آیا، میری آمد کا مقصد وہی زخمی شخص تھا، اس کی مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی، سمجھ گئے تم؟ خان زادے،
تمہارے اس خونخوار لہجے سے میں خوفزدہ ہونے والا نہیں. بے شک میرے سپاہیوں کی تعداد تھوڑی سہی مگر ان کی جرت منگولوں نے ابھی دیکھی نہیں. جوزف بگڑ کر بولا. میرا خیال ہے تم واقعی اپنی جان گنوانے پر تلے ہو. برکائی خان نے کہا. میں بہادر جینانی ہوں، جان کی پرواہ بزدل منگولوں کو ہوتی ہوگی. جوزف طنزیہ لہجے میں بولا. برکائی خان اس کی بات پر محض مسکرا کر رہ گیا. جینانی سپاہیوں، برکائی خان بلند آواز میں بولا، میرا مقصد تم لوگوں سے الجھنا نہیں ہے. تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ تم اس وقت منگولوں کی سرزمین پر کھڑے ہو. میں نے تمہارے امیر کو واپس لوٹنے کا مشورہ دیا ہے مگر وہ جان بوجھ کر تم لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے پر تلا ہے. تم اپنے عقب میں دیکھ سکتے ہو کہ منگول سپاہی کتنی تعداد میں ہیں اور کیسے چاق و چوبند کھڑے ہیں. میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا. میں تمہارے امیر کو تنہا مقابلے کی دعوت دے رہا ہوں. وہ اپنی مردانگی کا جس قدر مظاہرہ کر سکتا ہے کر لے تاکہ اس کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے. اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اس کی مدد کرنا چاہی تو وہ اپنے انجام سے واقف رہے. جینانی سپاہی خود کو منگولوں کے نرغے میں دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے. جب انہوں نے برقعی خان کی بات سنی تو لمحہ بھر کے لیے حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ منگولوں کی سفاکی اس قدر نرمی میں کیسے بدل گئی. تم میری توہین کر رہے ہو. میرے سپاہیوں کو میرے خلاف بھڑکانے کے ارتکاب میں تمہاری سزا موت مقرر کر دی گئی ہے. خان زادے، سپاہیوں اپنے امیر کے حکم کی تعمیل کرو اور منگولوں پر ٹوٹ پڑو. ان میں ایک بھی واپس نہ جانے پائے. جوزف تیز لہجے میں بولا. دوسرے لمحے اس کی سٹی گم ہونے لگی. تمام سپاہی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے. وہ حالات کی نزاکت بھانپ چکے تھے. تم دیکھ چکے ہو کہ کوئی سپاہی خامخواہ موت کے منہ میں جانے کو تیار نہیں. بہتری اسی میں ہے کہ اپنی سپاہ کو لے کر واپس لوٹ جاؤ. برقعی خان نے کہا. جوزف اپنی حد تک پر تلملا اٹھا. اس نے تنہا ہی مقابلے پر آنے کا فیصلہ کر لیا. وہ اپنی نیام سے تلوار نکالتا ہوا گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا. وہ تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے برقعی خان کو مقابلے پر اکسا رہا تھا. اس سے پہلے کہ برقعی خان گھوڑے سے نیچے اترتا، فوناجو خان اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے آگے بڑھا. خان زادے، اگر اس غلام کو یہ شرف بخشا جائے تو مہربانی ہوگی. برقعی خان گول مٹول نوجوان کی جرت پر مسکرایا اور سر سے اسبات کا اشارہ کیا. مجھے امید ہے کہ تم منگولوں کی عزت برقرار رکھو گے. برقعی خان نے اس کی ہمت بندھائی. فوناجو خان تلوار لہراتا ہوا جوزف کے مقابلے پر پہنچ گیا. جوزف ایک ادنا منگول کو مقابلے میں پا کر مشتعل ہو گیا. اس نے پوری قوت سے وار کیا. فوناجو خان اپنے وزن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اسے روکنے میں بلکہ ایک بھاری بھرکم گھونسے سے جوزف کے ہوش اڑانے میں بھی کامیاب ہو گیا. جوزف گھونسے کی ضرب سے اچھل کر زمین پر گرا. برقعی خان فوناجو خان کی حاضر دماغی دیکھ کر متاثر ہوا. فوناجو خان نے تھوڑی دیر میں جوزف کی تلوار دور پھینک کر اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا. جوزف کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے. جسم پر پڑنے والی ضربوں کے نیل واضح دکھائی دے رہے تھے. جب وہ بالکل نڈھال ہو گیا تو فوناجو خان پیچھے ہٹ گیا. اسی لمحے ایک تیر جوزف کے سینے میں پیوست ہو گیا. یہ تیر کسی جینانی نے چلایا تھا. برقعی خان نے جینانی سپاہیوں کو واپس لوٹنے کا اشارہ کیا تو وہ جوزف کی لاش وہیں چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے. برقعی خان نے اچٹتی نگاہ جوزف پر ڈالی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر زرگامی بستی کا رخ کیا. اس کی سپاہ بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئی. البتہ موٹا فوناجو پیچھے رہ گیا تھا. ادھر امیر برکیارک کو اس کے خفیہ مخبر نے چند ہی لمحے پہلے اطلاع دی تھی کہ معزول امرا نے بڑے خیمے میں کوئی سازش تیار کی ہے. وہ ٹھیک طرح سے ان کی باتیں نہیں سن پایا، البتہ ان کی گفتگو میں سلطان توران شاہ کا نام بار بار آتا رہا تھا. امیر برکیارک کے لیے یہ ایک نہایت اہم خبر تھی. توران شاہ کی سلطانی اس کے لیے نہایت ضروری امر بن چکی تھی. اس نے اپنی عیاری سے بحری ممالک کو معزول کروا کر نہ صرف اپنا مقصد پا لیا تھا بلکہ اس کی توقع کے مطابق اسے نائب السلطنت کا عہدہ بھی حاصل ہو چکا تھا. اب اس عہدے کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ تمام معزول امراء کو اس حد تک بے بس کر دیا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہ رہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کر سکے. اس نے معزول امراء کی کڑی نگرانی کے احکامات جاری کرتے ہوئے ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں پل پل کی خبر حاصل کرنے کا بندوبست کیا. اس نے توران شاہ تک یہ خبر پہنچانا ضروری سمجھا. وہ رات میں سلطان توران شاہ کے شاہی خیمے میں جا دمکا. توران شاہ اس کی بے وقت آمد پر جھنجھلا گیا. اب کیا بات ہو گئی ہے؟ بے وقت ہی منہ اٹھائے چلے آتے ہو. سلطان، امیر برکیارک نے ہیجانی لہجے میں کہا، ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے معزول کردہ امراء آپ کے خلاف کوئی سنگین سازش تیار کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو باخبر کرنے چلا آیا. تم جب بھی آتے ہو کوئی منحوس خبر ساتھ ہوتی ہے. بولو، کیسی سازش پنپ رہی ہے؟ سازش کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے ان امراء کی کڑی نگرانی کا حکم دے دیا ہے. میرے خیال میں وہ زخم خوردہ ہیں، اس لیے آپ کو منصب سلطانی سے معزول کرانے کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کر رہے ہیں.
میرے منصب کی بات چھوڑو، اس کے بارے میں نے انتظام کر لیا ہے، مجھے کوئی معزول نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب آپ آرام کیجئے، میں اس ضمن میں مزید کھوج لگا کر آپ کو مطلع کروں گا۔ البتہ میری ایک رائے ہے۔ امیر برکیارک بولتے بولتے رک گیا۔ میں سن رہا ہوں۔ اگر ان معزول امراء کو کل کے مارکے میں ہراول دستے میں بھیج دیا جائے تو آپ ان کی سازشوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ درباری عشرت میں مبتلا یہ لوگ پہلے ہی حلے میں صاف ہو جائیں گے۔ تمہاری تجویز معقول ہے، مگر ابھی تک ان کے خلاف تم کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ وہ واقعی کسی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سلطان محترم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کا نمک خوار ہوں اور ان لوگوں سے میری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ میں تو کل تک انہیں جانتا بھی نہیں تھا، آپ کے ساتھ یہاں آنے پر ہی ان کی حرکات و سکنات معلوم ہوئی جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ شاید تم صحیح کہتے ہو۔ توران شاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں خود ہی ان کا بندوبست کر لوں گا۔ امیر برکیارک نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ وہ گزشتہ چند دنوں میں سلطان توران شاہ میں پیدا ہونے والی ایک نئی تبدیلی بھانپ چکا تھا۔ وہ کرتا وہی سب کچھ تھا جو امیر برکیارک اسے تجویز کرتا تھا، مگر امیر برکیارک کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے گا۔ وہ خوشی سے سرشار اپنے خیمے میں چلا آیا۔ وہ اپنے تصور کی آنکھ سے کل کے مارکے میں ان تمام معزول امراء کی لاشیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر اتنا غافل تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو سکا کہ اس کے تعاقب میں آنے والا بیبرس توران شاہ سے اس کی تمام گفتگو سن چکا ہے اور وہ کل کے مارکے میں کی جانے والی اس سازش کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب مطیع الدین کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نرم بستر پر موجود پایا۔ وہ دیر تک آنکھیں جھپکتا رہا۔ اس کے ذہن کے پردوں پر فیجی پہاڑی پر پیش آنے والے واقعات گھومنے لگے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ منگول قبیلے نے اس کی مدد کی ہے۔ خیمے کی اندرونی بناوٹ پر غور کرنے سے اسے احساس ہوا کہ یہ خیمہ عام خیموں سے مختلف ہے۔ اسے بخوبی یاد تھا کہ عموماً سرداروں کے خیمے ہی ایسی سج دھج لیے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی، درد کی شدید لہر نے اس کے پورے بدن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہلکی سی کرا اس کے منہ سے نکلی۔ اس کی دائیں ٹانگ شدید دکھ رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے اپنی ٹانگ کو ٹٹولا۔ شاید اسے ٹانگ کاٹ دیے جانے کا خدشہ ہوا تھا۔ ٹانگ اپنی جگہ موجود تھی، البتہ اسے کسی ٹھوس شے کے ساتھ سختی سے باندھا گیا تھا۔ اس کا لباس بھی تبدیل کیا جا چکا تھا۔ مطیع الدین ایک لمحے کے لیے بنگول قبیلے کی اتنی مہربانی پر حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ٹانگ اس قدر سختی سے باندھی گئی تھی کہ اسے ہلانا جلانا دو بر ہو رہا تھا۔ مطیع الدین کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے نحیف لہجے میں آواز دی، کوئی ہے؟ مطیع الدین کی آواز باہر موجود شخص کے کان تک جا پہنچی۔ اسے برقعی خان نے خاص طور پر خیمے کے باہر تعینات کیا تھا۔ وہ زرگامی نہیں بلکہ منگول دستے کا سپاہی تھا۔ وہ خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے مطیع الدین کو ہوش میں دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے متحیر ہوا، کیونکہ طبیب نے کم از کم 24 گھنٹے تک اس کے ہوش میں نہ آنے کی پیشگوئی کر رکھی تھی، جبکہ وہ نصف دن گزرنے پر ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ محافظ سپاہی اس کی جانب مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مطیع الدین نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے پہلو میں موجود ایک سراہی سے پانی چھوٹے سے کوزے میں بھرا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ مطیع الدین نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر ناکام رہ گیا۔ محافظ سپاہی یہ دیکھ کر اس کے سرانے کی جانب آ بیٹھا اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے سہارا دے کر پانی پلانے لگا۔ مطیع الدین نے بمشکل تمام پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ نقاہت کا غلبہ ایسا شدید تھا کہ اتنی سی مشقت میں ہی وہ پوری طرح ہانپنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ محافظ برتن رکھنے کے بعد دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم بتا سکتے ہو کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ زرگامی قبیلہ ہے، محافظ نے مختصراً جواب دیا۔ مطیع الدین سر ہلا کر رہ گیا، پھر اس نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ تم جانتے ہو کہ سرائے شہر یہاں سے کتنا دور ہے؟ محافظ سپاہی اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ بالکل، اگر میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا؟ میں سرائے کا ہی رہنے والا ہوں۔ اس کی بات سن کر مطیع الدین کو ایسے لگا جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس نے بے اختیار ہو کر اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کے شدید جھٹکے نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ آرام سے لیٹے رہیے، طبیب کا کہنا ہے کہ آپ کو کچھ دن تک آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کا زخم کافی خراب ہو چکا تھا، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو آپ کی جان جا سکتی تھی۔ سنو، تم ابھی کچھ دن یہی ٹھہرنا، جب تک میں تندرست نہیں ہو جاتا تم سرائے مت لوٹنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میرا گھر بھی وہیں ہے۔ مطیع الدین بےتابی سے بولا، میں اپنے قیام کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں تو عام سپاہی ہوں، جب بھی مجھے حکم ملا سرائے روانہ ہو جاؤں گا۔ بہرحال آپ فکر مند نہ ہو، میں اپنے سالار سے آپ کے بارے میں بات کروں گا۔
میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، کیا تم یہاں کے مکین نہیں ہو؟ مطیع الدین تذبذب میں بولا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں چند دن قبل ہی ایک مہم کے سلسلے میں اپنے سالار کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ وہ بولا، تم اپنے سالار کے ساتھ مجھے ضرور ملانا، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ مطیع الدین نے اسے ہدایت کی، وہ سر ہلانے لگا۔ اسی لمحے ایک چہکتی ہوئی آواز مطیع الدین کے کانوں میں پڑی۔ مجھ سے تم کیا بات کرو گے اناڑی عاشق؟ مطیع الدین آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ یہ وہ آواز تھی جو اس کی سماعت میں ایک عرصے سے محفوظ تھی اور جسے سننے کو اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ غیر شعوری طور پر کمر کے بل اٹھتا چلا گیا۔ درد کا کوئی احساس تک اس کے بدن میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بے چینی اور بے قراری سے اس آواز کے مالک کو تلاش کر رہی تھی۔ یکم محرم 648 ہجری کو منصورہ کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا۔ صلیبی لشکر کی دفاعی حکمت عملی کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ بحری اور برجی ممالک نے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا لیا تھا۔ بیبرس اپنے دستے کے ہمراہ 2 دفعہ صلیبی لشکر کے قلب پر حملہ آور ہوا، مگر اسے قلب میں زیادہ اندر تک داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ بیبرس کے لیے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ توران شاہ نے اس کے کئی ساتھیوں کو ہراول دستے میں بھیج دیا تھا۔ معزول امراء کے لیے جنگ لڑنا کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ابھی تلوار چلانا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا تھا۔ وہ حصول علم میں اس قدر مشغول رہے تھے کہ انہیں کبھی فنون حرب میں مہارت حاصل کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں نے ہی انہیں اعلیٰ مناصب تک پہنچا دیا تھا۔ ایسے امراء کو فارس اختائی نے تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ وہ نہ صرف صلیبی لشکر کے دانت کھٹے کرنے میں مصروف رہے، بلکہ ان امراء کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نبھاتے رہے۔ امراء کی زیادہ تعداد بیبرس کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیبرس کئی بار قلب پر حملہ آور ہونے کے باوجود پیچھے ہٹتا رہا۔ امیر بریارک کے رچائے ہوئے خوفناک کھیل کو بحری ممالک نے باہمی تعاون سے شام تک بری طرح ناکام بنا دیا تھا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے دونوں جانب سے جنگ بندی کا طبل بجا۔ شاہ لوئی نہم اپنی سپاہ کی ناقص کارکردگی پر خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کئی سالاروں کو برطرف کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو تعینات کیا۔ یہ سب تبدیلیاں محض دل کی تسلی تھی۔ صلیبی لشکر کی مجموعی کارکردگی اسلامی لشکر کے سامنے ماند پڑ چکی تھی۔ شاہ لوئی نہم کو اپنا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بلاد مصر کی جانب سے اپنی پوری قوت کے ساتھ صرف اس لیے حملہ آور ہوا تھا کہ یہی ایک ایسی حکومت تھی جو یروشلم تک رسائی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی۔ اس نے تمام سپاہیوں کو اتنا نوازا تھا کہ وہ اس کے دیوانے دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ لوئی نہم کو بھی ان سے اعلیٰ کارکردگی کی توقع تھی، جو اب دن بدن یاسیت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی پرجوش تقریروں سے بھی ان میں وہ جذبہ ایمانی بیدار نہیں کر پایا جس کے بلبوتے پر وہ سر دھڑ کی بازی لگاتے۔ مسلمانوں کی عجیب سی دہشت ان پر طاری تھی، حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے۔ شاہ لوئی نہم نے چیدہ سالاروں کے ساتھ ایک خفیہ مجلس منعقد کی، جس میں آنے والے کل کے مارکے کے بارے میں کئی اہم امور زیر بحث رہے۔ شاہ لوئی نہم اب زیادہ دیر تک منصورہ کے میدان میں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ وہ آنے والے کل میں کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنے پر مصر دکھائی دے رہا تھا۔ سابق شاہ یروشلم فریڈرک ثانی نے مراسلات کے ذریعے یہ واضح انداز میں باور کرا دیا تھا کہ وہ اتنی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا جب تک اسے شاہ لوئی نہم کی اسلامی لشکر کے خلاف واضح فتح کی اطلاع نہ مل جائے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے صلیبی لشکر کو بلاد فلسطین سے نکال کر بلاد مصر کی جانب لے جانے سے بھی کھلے لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ شاہ لوئی نہم پریشان کن صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی سے میدان چھوڑ کر فرار ہو جائے، مگر یہ بات اس کے شاہانہ غرور کے خلاف تھی۔ 18-20 دن کے مارکے میں صلیبی لشکر کی ایک بڑی تعداد میدان میں کام آ چکی تھی۔ یہ صورتحال صلیبی سپاہیوں کے لیے بے حد تشویشناک تھی۔ وہ دبے لفظوں میں شاہ لوئی نہم کی اس ڈھیٹائی کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ صلیبی لشکر میں ہونے والی چیمہ گوئیاں شاہ لوئی نہم تک بھی پہنچ رہی تھیں، مگر وہ ان حالات میں جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ کا میدان تو سپاہیوں نے جیتنا ہوتا ہے، تنہا سالار اعظم بھلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ محرم 648 ہجری 5 اپریل 1250 عیسوی کو منصورہ کے میدان میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا۔ شاہ لوئی نہم کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کے باعث کسی حد تک صلیبی لشکر کی کارکردگی میں بہتری دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر شاہ لوئی نہم کی ہمت بندھنے لگی، مگر دوپہر ڈھلتے ہی اسلامی لشکر کی جانب سے ایک ایسا ریلا آیا کہ وہ کارکردگی بھی صفر ہو گئی۔ بحری و برجی ممالک نے توران شاہ کی قیادت میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتے ہوئے صلیبی لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شام تک اسلامی لشکر کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا۔
شاہ لوئی نہم نے اپنی ناکامی دیکھ کر رات کو کیے گئے فیصلے کے دوسرے حصے پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔